بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات ہم پڑھ چکے تھے، اور ہم مقبول صاحب ہی ہیں دروشی۔ اس کے بعد اللہم، اے اللہ، ٹھیک ہے، اللہم بالکل یا اللہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اللہم اے اللہ، صلی علی، رحمت بھیج، علی پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وا اور علی پر، آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آل سے کیا مراد ہے؟ آل سے مراد ان کے جتنے بھی سچے پیروکار ہیں، ان کی اتباع کرنے والے، اور ان کے اولاد تو ظاہر شامل ہی ہے، لیکن ان کی اتباع کرنے والے سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ کما، جیسا کہ، صلیتا، آپ نے، رحمت بھیجی، علی پر، ابراہیم ابراہیم پر، وا اور علی پر، آل ابراہیم ابراہیم کی آل پر، انک بے شک آپ، حمیدم مجید بے شک آپ، یعنی پوری حمد کے لائق اور پوری بزرگی کے لائق ہے، یعنی ساری حمد بھی آپ کے لیے اور بزرگی، عزت، عظمت آپ کے لیے۔ اللہم اے اللہ، بارک برکت بھیج، علی پر، محمد محمد، و علی علی اور پر علی۔ اچھا، اس لفظ کو ہم ہمیشہ غلط پڑھتے تھے، یہ ہے علی، علی کا مطلب اوپر پر، ہم پڑھے تھے ولا علی محمد، ولا علی محمد، وہ بالکل مطلب بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، و علی پڑھنا چاہیے، و علی، علی کا مطلب پر، عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں ولا علی محمد، ولا علی محمد، تو وہ مطلب الٹ ہو جاتا ہے کہ نہ بھیج، علی محمد محمد پر، و علی اور پر، آل محمد محمد کی آل پر، کما جیسا کہ، بارکتا آپ نے برکت بھیجی، علی پر ابراہیم ابراہیم، و علی اور پر آل ابراہیم، انکا بے شک آپ، حمید مجید ساری تعریف کے لائق اور ساری بزرگی کے لائق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل لفظ؟ ٹھیک ہے، کوئی مشکل لفظ نہیں۔ اللہم کا مطلب اے اللہ، بارک برکت بھیج، وا اور علی پر، آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے سارے اتباع کرنے والے، یعنی قیامت تک جو بھی مسلمان حضور کی اتباع کرے گا وہ اس دعا کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنی بڑی برکت کی بات ہے اگر ہم اتباع کریں۔ ہر نمازی کی دعا میں ہم شامل رہیں گے اگر ہم حضور کی اتباع اور اطاعت کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، نماز میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور نماز کے جو اذکار تھے رکوع میں، سجدے میں، وہ دیکھ لیے، التحیات پڑھ لی اور دروشی پڑھ لی۔ کل ہم دعا پڑھیں گے اور ایک آدھی سورت پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، گرامر میں ہم یہ پڑھ رہے تھے اعرابی حالت، اسم جو ہوتا ہے اس کی ہم نے جنس دیکھ لی کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد دیکھ لیا واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور اس کی وسعت ہم نے دیکھ لی کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اب اس کی حالت پہ ہم بات کر رہے تھے۔ حالت سے مراد یہ ہے، جس طرح انسان ہے، انسان کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی لیٹا ہوتا ہے، کبھی انسان خاوند ہوتا ہے، وہی انسان بھائی بھی ہوتا ہے، وہی بیٹا بھی ہوتا ہے، وہی باپ بھی ہوتا ہے، مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ تین حالتیں تو عام ہیں، کھڑی حالت، بیٹھی حالت اور لیٹی حالت، یا رشتوں کے اعتبار سے انسان کی حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی آدمی ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، خاوند بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے عربی زبان میں لفظوں کی بھی حالتیں ہوتی ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کئی لفظ کھڑے ہوتے ہیں، کئی بیٹھے ہوتے ہیں، کئی لیٹے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصلی شکل جو ہے لفظ کی وہ حالتیں، اس کو کہتے ہیں حالت رفع۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اوپر، سب سے اوپر، اس کو ہم حالت رفع کہتے ہیں۔ اگر اپنے تخت سے اتر کے کھڑا ہو جائے تو اس کو حالت نصب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر لیٹ جائے تو حالت جر۔ ٹھیک ہے، جس طرح انسانوں کی حالتیں ہیں، مختلف انسان مختلف حالت میں ہوتا ہے، اس طرح عربی زبان میں الفاظ کی بھی حالتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم دیکھ رہے تھے وہ کس حالت میں ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر لفظ اپنی اصلی شکل میں اس کو حالت رفع کہتے ہیں۔
جب وہ اصلی شکل میں ہوتا ہے. اور اصلی شکل کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، تنوین کے ساتھ، پیش کی تنوین کے ساتھ. محمد اللہ، یہ نا ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یہ دونوں یہاں پہ اپنی اصلی شکل پہ آ رہے ہیں. لیکن جب جو ہی ہم اذان یا اقامت کہیں گے تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہو جائے گا، اس کی شکل بدل جائے گی. اچھا یہاں پہ اس پہ غور کیجئے کہ لفظ ہے مومن. مومن کا مطلب ایمان والا، اس کا تثنیہ مؤمنانی. یہ تو سمجھ ہے نا آپ کہ الف نون، ہم دیکھ الف نون بڑھا دیتے ہیں اور نون کے نیچے زیر ہوتی. اب یہ جو حالت ہے الف نون، یہ حالت رفع ہے، یہ اپنی اصلی شکل میں، یعنی تثنیہ کی صورت میں یہ اپنی اصلی شکل میں ہے، جس کو حالت رفع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تبدیل ہو کے اس شکل میں بھی آ سکتا ہے، مؤمنینی، مطلب اس کا وہی ہے، دو مومن. مؤمنان اور مؤمنینی مطلب ایک ہی ہے، دو مومن. اب اس کی حالت بدل گئی ہے، اس کی مطلب نہیں بدلا، مطلب میں تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اردو کو بھی آپ کو مثال دی تھی، لڑکا کمرے میں آیا، میں نے لڑکے کو دیکھا، لڑکا سے لڑکے ہو گیا لیکن اس کا مطلب نہیں بدلا. اسی طرح یہاں پہ مؤمنان اور مؤمنینی دونوں تثنیہ ہیں، یہ دونوں تثنیہ ہیں، دونوں کا مطلب دو مومن. مسلمان اور مسلمینی ایک ہی مطلب ہے، دو مسلمان. الساجدان سجدہ کرنے والے دو لوگ، یا الساجدینی ایک ہی مطلب ہے. خالدانی خالدینی، صالحانی صالحینی، جاہلانی جاہلینی. تو یہ ہمیں اب یاد ہونا چاہیے کہ الف نون کی شکل میں جب تثنیہ ہوگا، اس کے آخر میں الف نون ہوگی تو وہ اپنی اصلی شکل ہوگی، اس کو کہتے ہیں حالت رفع. یہ حالت رفع ہے. اس کی علامت کیا ہے کہ الف نون آ رہا ہے. اگر الف نون یا نون سے تبدیل ہو جائے تو وہ ہوگی حالت نصب یا جر. دونوں صورتوں میں ایسے ہوگا، حالت نصب میں بھی ایسے ہوگا اور حالت جر میں بھی. اب کیوں حالت نصب اور جر ہوگی یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. صرف اس وقت میں صرف پہچان کروا رہا ہوں، پہچان ہو رہی ہے کہ نہیں. یعنی اگر تو الف نون ہے تو حالت رفع ہے، اور اگر یا نون ہے تو وہ حالت نصب بھی ہو سکتی ہے، حالت جر بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں اس کی شکل یہی ہوگی. یہ ہے تثنیہ کی بات. یہاں تک سمجھ آ گئی نبراس؟ نہیں آئی سمجھ؟ پھر سمجھیے. یعنی مومن لفظ ہے واحد، اس کا ہم نے تثنیہ بنایا الف نون لگا کے. یہاں تو مشکل نہیں نا، تثنیہ بن گیا مؤمنان. اب تثنیہ کی دو شکلیں ہیں، یا ہم مؤمنان کہہ سکتے ہیں یا مؤمنینی. نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی. تثنیہ کی علامت یہ ہے کہ نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی. تو یہ آسان پہچان ہے، اگر نون کے نیچے زیر ہے تو آپ پہچان لیں کہ وہ تثنیہ ہے، چاہے وہ مؤمنان ہو یا مؤمنینی ہوگا. اب اس کی یہ شکلیں بدلی ہیں. یہ مومنان اپنی اصلی فارم میں ہے، جس کو حالت رفع ہم نے کہا. اس کی شکل بدل کے مؤمنین یہ حالت نصب اور جر میں آ گیا، مطلب میں تبدیلی نہیں ہوئی. آسان پہچان یہ ہے کہ نون کے نیچے زیر. دیکھیں یہاں بھی اس صورت میں بھی زیر ہے، اس صورت میں بھی زیر ہے، تو آپ پہچان لیں گے تثنیہ ہے. اس کا مطلب ہے دو، لیکن صرف شکل بدلی ہے، اس کی حالت بدلی ہے. تو حالت بدل کے مومنان سے مومنین ہو گیا، مسلمان سے مسلمینی، ساجدان سے ساجدینی، خالدان سے خالدینی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے. یعنی لفظ جو ہے اپنی شکل بدلے گا. کیوں بدلے گا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. مطلب نہیں بدلے گا. یعنی تثنیہ کی شکل دونوں طرح ہو سکتی ہے، الف نون کے ساتھ بھی اور یا نون کے ساتھ. قرآن مجید میں دونوں طرح آتے ہیں. تو یا بعض جگہ یا نون کے ساتھ آئے گا، بعض جگہ الف نون. مطلب سیم ہی ہوگا، دو مومن، دو مسلمان، دو سجدہ کرنے والے، دو ہمیشہ رہنے والے، دو نیک، دو جاہل، مطلب وہی ہوگا. اچھا اب آ گیا جمع. جمع میں ہم نے دیکھا تھا کہ علامت کیا ہے؟ واو نون، اور نون کے اوپر زبر، ہمیشہ زبر ہوگی. واو نون اور نون کے اوپر زبر. اور واو کا ہونا لازمی نہیں ہے، نون پہ زبر پہ پہچانیں. یا تو واو نون ہوگا اور یا نون ہوگا. یہ دیکھیں دو شکلیں اس کی. اور نون پہ زبر ہوگی. تثنیہ میں یاد رکھیں نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور جمع میں نون کے اوپر زبر تو نیچے ہوتی ہے نا ہمیشہ. صحیح بات ہے، غور سے کر کے بتائیں. زبر ہمیشہ نیچے آتی ہے. ویری گڈ، صحیح پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، زبر ہمیشہ اوپر آتی ہے. مؤمنون مؤمنین دونوں میں جمع ہے، اور علامت کیا ہے کہ نون کے اوپر زبر. اچھا مؤمنون جو ہے یہ اپنی اصلی شکل ہے.
جیسا یہاں پہ الف نون اصلی شکل تھی، حالت اصلی شکل وہ کہتے ہیں حالت رفع. اب یہ شکل بدل کے مؤمنینا، تھوڑی سی فرق ہے، یہ ہے مؤمنینی اور یہ مؤمنینا، اور یہ مسلمینی اور مسلمینا، لیکن زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. یہ دو ہیں اور یہ جمع ہیں، دو سے زیادہ بے شمار. ٹھیک ہے، مؤمنینا یہ حالت نصب اور حالت جر ہے، اور یہ حالت رفع ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع ہیں، دونوں جمع ہیں، یعنی جمع کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں اور تثنیہ کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں. تثنیہ اپنی اصلی شکل میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف نون. اور جمع اصلی شکل میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ واو نون. یا نون اس کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بدلی ہوئی شکل کو حالت نصب یا حالت جر. کیا کہتے ہیں عمر؟ نصب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا. کہتے ہیں کھمبا میں نے نصب کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ، اور جر کا مطلب ہوتا ہے نیچے لیٹنا. تو چونکہ زیر نیچے ہوتی ہے اس لیے اس کو حالت جر کہتے ہیں. اور رفع کا ہوتا ہے اوپر، بہت بلند. اس کو یہ بس تخت سے سمجھیں کہ وہ ایک تخت کے اوپر بیٹھا ہے، یہ اس کی اصلی شکل ہے. جو ہی بدلے گا، کھڑا ہوگا تو حالت نصب ہو جائے گی، اس پہ زبر آ جائے گی، اور نیچے لیٹے گا تو حالت جر ہو جائے گی، عام طور پہ زیر آ جائے گی. اور یا نون. ٹھیک ہے، اب یہاں تک بات سمجھ آئی؟ یعنی تثنیہ میں حالت رفع کی علامت کیا ہے؟ الف نون. تثنیہ میں الف نون. اور حالت نصب اور جر کی علامت یا نون. لیکن نون کے نیچے زیر، نیچے زبر ہوتی ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، نیچے زیر. ٹھیک ہے، اور جمع میں کی علامت کیا ہے؟ واو نون. اور واو نون اس کی اصلی شکل ہے. دوسری علامت ہے یا نون، اور یا نون بدلی ہوئی شکل ہے. اور جمع میں ہمیشہ نون کے اوپر زبر ہوتی ہے، تثنیہ میں نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی. تو یہ تو تھی ایک. اب اعراب کو مزید سمجھیں کہ اعراب یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی زیر زبر پیش کی تبدیلی سے، اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت. حرکت ہم نے پڑھا، زیر زبر پیش کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت. اور ایک ہوتی حرف کی تبدیلی سے، جیسے واو یا میں تبدیل ہو گیا، الف یا میں تبدیل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اعراب. یعنی دو طرح سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. اچھا، حرکت کہاں کہاں چینج ہوتی ہے؟ ہر واحد لفظ جو ہے اس کی حرکت چینج ہوگی. یعنی اگر پیش ہے تو وہ حالت رفع ہے، زبر ہے تو حالت نصب ہے، اور زیر ہے تو حالت جر. ایسا محمدن حالت رفع ہے، محمدن حالت نصب ہے، محمدن حالت جر ہے. تو جتنے بھی واحد الفاظ ہیں اس میں بہت آسان ہے پہچاننا. اگر پیش ہے تو حالت رفع ہے، اگر زبر ہے تو حالت نصب ہے، اور اگر زیر ہے تو حالت جر ہے. یاد رہے گا؟ یعنی جو واحد الفاظ ہیں ان میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ حرکت کی تبدیلی سے ہوتی ہے. واحد الفاظ میں تبدیلی حرکت کی تبدیلی سے ہوتی. پیش علامت ہے حالت رفع کی، زبر علامت ہے حالت نصب، اور زیر علامت ہے حالت جر. واحد بھی ایسے تبدیل ہوتا ہے اور جمع مکسر بھی ایسے تبدیل ہوتا ہے. جمع مکسر ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہ جمع جس میں پورے کا پورا لفظ شامل ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا الرجال، رجل کی جمع الرجال، کتاب کی جمع کتبن، کتاب کی جمع کتب. اب جو جمع مکسر ہے وہ بھی ایسے تبدیل ہوں گے. یعنی اگر کتبن ہے تو وہ حالت رفع ہے، کتبن ہے حالت نصب ہے، کتبن ہے تو حالت جر ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر بھی ایسے. یہ بھی آسان ہے، اگر کتبن حالت رفع، کتبن حالت نصب، اور کتبن حالت جر. جمع مکسر کے والے الفاظ بھی سارے ایسے ہی تبدیل ہوں گے. اور جمع مؤنث سالم جو ہے، یہ ہم نے دیکھا مؤمنتن اور مؤمنات. مؤمنات جمع مکسر سالم جو ہیں وہ بھی اسی طرح تبدیل ہوتے ہیں. اس میں بھی زیر زبر پیش کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. حرف والے، یعنی حرف کہاں تبدیل ہوتا ہے؟ یہ تثنیہ میں تبدیل ہوتا ہے. یہ دیکھیں لکھا ہوا، یہ ہم نے دیکھ بھی لیا یہاں پہ. تثنیہ میں تبدیل ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں تبدیل ہوتا ہے. یہ سارے جمع مذکر سالم ہیں کیونکہ مومن پورا لفظ اس میں شامل ہو گیا، مسلم پورا لفظ، ساجد پورا لفظ، صرف واو نون اس کے آگے ایڈ ہوا ہے. تو یہ جو اعراب بالحرف، حرف کہاں تبدیل ہوتا ہے؟ اگر تثنیہ ہو تو وہاں تبدیل ہوگا، اور جگہ جمع مذکر سالم ہو تو وہاں تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے یہاں تک؟ اب یہ ٹیبل دیکھیں، یہ واحد ہے مسلمن، یہ رفع ہے،
اب مسلمن نسب ہے اور مسلمین جر ہے. اب تثنیہ میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے چینج ہونا ہے, یا نے چینج ہونا ہے, حرف نے چینج ہونا ہے. تثنیہ میں حرکت نے چینج نہیں ہونا. دیکھا نا ہم نے یہاں پہ تثنیہ میں اس نے چینج ہونا ہے, الف نون نے یا نون میں بدل جانا ہے. تو یہ بن جائے گا مسلمانی مسلمینی, اور یہ دونوں سیم ہیں, سیم شکلیں, مسلمینی مسلمینی. حالت نصب ہے یہ حالت جر, دونوں میں ایک ہی شکل آتی ہے. پہچانیں گے کیسے, یہ بات کا مسئلہ ہے. جمع مسلمون, اس میں بھی واو نون نے یا نون میں تبدیل ہونا ہے, مسلمینہ اور مسلمینہ. اب جو مؤنث ہے اس میں بھی یہ جو مؤنث ہے واحد میں ہم نے بتایا تھا نا, واحد نے ہمیشہ ایسے تبدیل ہونا ہے, یعنی حرکت کے ساتھ, مسلمتن مسلمتن مسلمتن. اور جو تثنیہ ہے اس میں وہی شکل ہے کہ الف نون بدل جائے گا, مسلمتانی مسلمتینی یا مسلمہ تینی, دونوں شروطوں میں ایسے ہوگا. اور جمع میں مسلماتن مسلماتن اور مسلماتن. نصب اور جر میں دونوں ایک ہی شکل ہوتی ہے اس کی, نصب اور جر میں ایک ہی شکل ہوتی ہے اس میں بھی. اور جمع مکسر میں کتبن کتبن کتبن. ابھی تک مجھے لگتا سمجھ نہیں آئی, صرف میں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اس کو صرف یہ یاد رکھیں, چونکہ قرآن مجید میں آپ کو مختلف شکلوں میں یہ لفظ ملیں گے, اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یعنی یہ لفظ اس شکل میں ملے اس میں ملے, آپ جان لیں کہ یہ تثنیہ ہے. یہ کچھ بھی یاد نہ رہے کوئی حرج نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف ترجمہ سمجھنا ہے. آپ نے صرف یہ پہچاننا ہے کہ مومنان اور مومنین دونوں تثنیہ ہوتے ہیں, اور مومنون اور مومنین دونوں جمع ہوتے ہیں. یہ تو مشکل نہیں ہے نا, پیپر میں صرف یہی پوچھوں گا کہ تثنیہ ہے یا جمع ہے. مومنون مومنین دونوں جمع ہے, مسلمون مسلمین. جن کو مزید شوق ہے وہ اس کو تصویر لے لیں, ان کو یاد ہو جائے گا. لیکن ترجمے کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ تثنیہ کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں اور جمع کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک الف نون کے ساتھ اور ایک یا نون کے ساتھ. یہاں واو نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, دونوں میں ہم نے ترجمہ اس میں جمع کا ہی کرنا ہے, اور اس میں بھی ہم نے ترجمہ تثنیہ کا کرنا ہے, چاہے الف نون ہو چاہے یا نون ہو. نون کے نیچے زیر ہے تو وہ تثنیہ ہے, اور نون کے اوپر زبر ہے تو وہ جمع ہے. کیوں جی, ٹھیک ہے. یہ آپ پوچھیں کوئی سوال؟ جی خوش ہے جی جاوید صاحب. اس لیے میں کہوں کہ اس طرف کو آپ چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف اتنی بات ضرور سمجھیں کہ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں, تثنیہ کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں اور جمع کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں, اور قرآن مجید میں دونوں شکلیں استعمال ہوئی ہیں. اس لیے اس کی ہمیں سمجھنا اس کا ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ دو میں کریں گے اور اس کا ترجمہ دو سے زیادہ میں کریں گے. جمع میں زیادہ استعمال, جمع میں زیادہ استعمال نہیں, تثنیہ بھی ہے کافی لیکن جمع بہت زیادہ ہے, جمع زیادہ. دیکھیں نا خالدین فیہا بے شمار جگہ آیا, تو خالدین یہ حالت یہ ہے جمع ہے. خالدون بھی کئی جگہ آیا ہے تو یہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے, صالحین بھی آیا ہے, صالحون بھی آیا ہے, مومنون بھی آیا ہے, مومنین بھی آیا ہے. تو یہ دونوں تثنیہ اور جمع میں. کس میں علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ایک ہی آیت میں تین تثنیہ آ گئے ہیں. اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, حولینی کاملینی, 2 سال پورے. حولینی نون کے نیچے زیر, کاملینی مکمل 2 سال. اس سے ہیں لیکن تھوڑے ہیں. والدینی تثنیہ ہے, والدینی ماں اور باپ تثنیہ ہے, یہ نون کے نیچے زیر ہے. والدینی, والدینہ اگر ہم کہہ دیں گے تو وہ جمع بن جائے گا. والدینی اگر ماں باپ کہنا ہے تو یہ والدینی, یہ بھی تثنیہ ہے. ہاں جی, وبالوالدین احسانہ, اور والدین سے یعنی ماں اور باپ دونوں سے احسان کرو. یہاں تو میرے پاکستان میں تو ماں سے ہی احسان کیا جاتا ہے, باپ کو تو بھول ہی جاتے ہیں لوگ. ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میری ماں کی دعا ہے, اور پیو کتنے گیا ابھی جو ساری عمر مر گیا کما کے. وہ جب یاد آتی ہے تو ماں کی دعا آتی ہے, باپ بیچارہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. بہرحال یہ اب ویسے کسی گاڑی میں میں دیکھتا ہوں والدین لکھنے لگ گئے لوگ, یہ میرے ماں اور باپ کی دعا ہے. پہلے تو ماں ہی ہوتا تھا,
سارا نہیں، تھوڑا تھوڑا شعور آنا شروع ہو گیا ہے. جی مٹا دوں اس کو. یعنی بعض اوقات باپ اتنی قربانی کرتا ہے کہ ماں تصور بھی نہیں کر سکتی. میں نے آپ کو سٹوری سنائی تھی نا کہ نہیں سنائی تھی؟ یعنی سٹوری میں پھر سناتا ہوں. یہی ہمارے ایک ساتھی کی سٹوری ہے. اب دیکھیں ان کے والد صاحب نے مجھے خود یہ سٹوری سنائی ہمارے گھر بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا جی بچہ چلا گیا کالج میں، اب اس کی فیس دینی تھی، پیسے تھے نہیں. میں نے سوچا چلو نا کراچی جا کے کرتے ہیں کام شام. کراچی چلے گئے. اب کراچی وہ کیا کرتے تھے، لوڈنگ، یعنی گاڑیوں پہ گندم کی بوریاں لوڈ کرنے کا کام تھا، ٹرکوں پہ، منڈی میں، غلہ منڈی میں. وہ کہتے جناب میں لوڈ کر رہا تھا، میری کمر پہ بوری تھی، 12 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے گزر گئے، صرف اس یعنی لالچ میں چھٹی نہیں کی کہ پیسے زیادہ بن جائیں گے، بچے کے کام آئیں گے. 24 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے گزر گئے، چھٹی نہیں کی. وہ کہتے جب تیسرا دن شروع ہوا تو وہ کہتے کہ میں بوری میری کمر کے اوپر تھی، ذرا نیند آنا تھا، نیند کا جھونکا آیا، میں نیچے گرا، بوری اوپر گرا، اوپر نیچے گرا، بوری اوپر گری. اچھا اب بات دیکھیں، یعنی یہ بات مجھے اتنی ہمیشہ یاد رہتی. کہتے پتہ شاہ صاحب میں نے اس وقت دعا کیا کی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ یا اللہ میری اولاد کو یہ دن نہ دکھانا. اور اولاد ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بالکل اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، یہ باپ کی دعا کا صدقہ ہے. تو یہ کوئی ماں اتنے، یعنی مائیں بڑی قربانی کرتی ہیں لیکن باپ بھی بعض بڑی قربانی کرتے ہیں. اس کے دونوں کو یاد رکھنا چاہیے، ماں بھی اور باپ بھی. نہیں خیر یہ بھی نہیں، ماں کی بہرحال مشقت بہت ہے، یعنی اس کا پیٹ کے اندر پالنا، اس کے حمل اور ساری مشقتیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی مشقت کی وجہ سے اللہ نے حدیث میں 3 مرتبہ اس کی فضیلت آئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو بالکل آپ نظر انداز کر دیں. باپ کی، اور وہ حدیث ہم پڑھاتے نہیں، وہ حدیث میں پڑھاؤں گا آپ کو کہ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. یہ نہیں ہم پڑھاتے. ماں کے قدموں کے لیے جنت تو ہے، لیکن یہ نہیں پڑھاتے کہ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. بھئی دروازے سے گزرو گے تو اگر جنت ملے گی نا. دروازے سے اگر دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر کون سی جنت اور کس کی جنت؟ ساری باتیں پیچھے رہ گئیں. جی یہاں تک کوئی سوال جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ مقبول صاحب آج بہت ضروری تھا لیکچر. اچھا آپ یوں کریں، یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کو کلاس کی ساری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں، یعنی کسی کی مس ہو جائے تو اس کو آپ سن سکتے ہیں وہاں. واٹس ایپ چینل ہے نا آپ کے پاس؟ واٹس ایپ چینل میں ہاں کلاس 4-5 بھی ہو جائے گی آج انشاءاللہ. تو ساری کلاسیں وہاں پہ موجود ہیں، جو کبھی کوئی آپ کی مس ہو جائے تو وہاں سے آپ دوبارہ سن کے ریکارڈنگ آپ کی ساری وہ کور ہو جائے گی. جی آج کی حدیث لکھیے. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. یہ ہر جمعے میں پڑھتا ہوں ضرور. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. ارحم رحم کرو، ارحم رحم کرو، من جو، فی میں، الارض زمین، یرحمک رحم کرے گا تجھ پر، من جو، فی السماء آسمان میں ہے. کون آسمان میں؟ اللہ. یعنی اگر تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. رحم کرو زمین والوں پر. وہ ایک شعر بھی ہے اس کے بارے میں شاید، ہاں، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. جی ہاں ٹھیک ہے جی. ارحم رحم کرو، من جو، فی میں، الارض زمین،
یرحمک رحم کرے گا تجھ پر من جو فی السماء آسمان میں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں ہم یہ بھی ایک غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ آسمان پہ ہے، عرش پر ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمان پہ ہے، عرش پر ہے، آسمان سے بھی اوپر کہیں اللہ بہتر جانتا ہے عرش ہے، لیکن اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اس کا علم اور اس کی قدرت، اس کی طاقت، قوت وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہے، کیونکہ قرآن اس کے گواہ ہے ثم استویٰ علی العرش۔ ٹھیک ہے جی، مٹا دو۔ کل یا پرسوں میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیپر دوں گا، سیمپل پیپر، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پیپر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو کہ منڈے کو پیپر ہونا ہے، آپ کو یاد ہے نا 14 تاریخ کو پیپر ہونا ہے، اس کے پریکٹس کے لیے، تجربے کے لیے، سیمپل کے طور پہ کل یا پرسوں انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ وہ بھی اپنی قدرت اور طاقت اور علم کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ ویسے تو وہ کہتا ہے میں تمہاری شارع کے قریب ہوں، وہ بھی ایسے اپنے علم، قدرت، رحمت کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ اب یہ 2 صفحے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ صفحہ یہ دونوں قریب ہیں، یا ان صفوں کے درمیان میں گوند لگا دوں تو وہ گوند ان سے قریب ہے، گوند قریب ہے۔ دیکھنے میں دونوں صفحے ایک ہی ہوں گے، لیکن چونکہ میں نے گم سے ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے تو گم ان کو جوڑنے والی چیز ہے، تو ایک صفحہ کہہ سکتا ہے کہ دوسرے صفحے سے تیری نسبت غم میرے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ کی ہستی ہمیں قائم رکھنے والی ہے، اس لیے وہ ہم سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے۔ بات سمجھے آپ؟ اس لیے وہ ہم سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم قائم ہیں۔ جس طرح یہ 2 صفحے اس غم کی وجہ سے قائم ہوں گے، اس لیے غم اس صفحے کی نسبت زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ دونوں جڑے اس سے ہیں۔ اس طرح ہماری ہستی قائم اللہ کی وجہ سے ہے، اس طرح اللہ ہم سے ہماری اپنی ہستی کی نسبت میں زیادہ قریب ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، وہ بھی اپنی قدرت، رحمت اور اپنے علم کے اعتبار سے۔ جی یہ نکالیے کتاب، من فعل ھذا، شعیب پڑھ لیا تھا یہ من فعل ھذا؟ نہیں، نارن باردہ، پیج نمبر 12 نکالیں، نارن باردہ، نارن آگ، باردہ ٹھنڈی۔ کبھی ٹھنڈی آگ بھی دیکھی ہے؟ کیوں جمشید دیکھی ٹھنڈی آگ؟ نارن آگ اور باردن ٹھنڈی۔ 12 جی رضوان شروع کریں۔ پہلے صرف پڑھ لیں آدھا پیج۔ وسأل الناس ماذا عقاب إبراهيم ما جزاء إبراهيم كان الجواب حرکوہ، یہ قرآن کی آیت ہے، حرکوہ وانصروا آلہتکم۔ وهكذا كان أوقدوا نارا وألقوا فيها إبراهيم ولكن الله نصر إبراهيم وقال للنار یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وہکذا کانت النار بردا وسلاما علی ابراہیم ورأى الناس ان النار لا تضر ابراہیم ورأى
ورأى الناس أن إبراهيم مسرور وأن إبراهيم سالم ودهش الناس وتحيروا. ٹھیک ہے جی، تو ریڈنگ بھی آنی چاہیے، اس لیے پہلے صرف ریڈنگ کیا کرے تاکہ ریڈنگ سے آپ کو مناسبت ہو جائے. ٹھیک ہے، سنیں پھر ایک دفعہ پھر. اجتمع الناس وقالوا بعض نفل ان ابراہیم کسر الاسنام واہان الالہہ. الہ کی جمع آلہہ، الہ کی جمع آلہہ. وسأل الناس ما عقاب ابراہیم ما جزاء ابراہیم کان الجواب حرکوہ وانصروا آلہتکم وہکذا کان اوقدوا نارا والقوا فیہا ابراہیم ولکن اللہ نصر ابراہیم وقال للنار یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وہکذا کانت النار بردا وسلاما علی ابراہیم ورأى الناس ان النار لا تضر ابراہیم ورأى الناس ان ابراہیم مسرور وان ابراہیم سالم ودہش الناس وتحیروا. جی محمود پڑھیں. اجتماع اچھا، بعض جگہ شروع میں الف لگا ہوتا ہے اور کوئی زیر زبر پیش نہیں ہوتی، تو عام طور پر وہاں پہ زیر پڑھتے ہیں. عام طور پر اس کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پر زیر ہوتی ہے. جیسے اجتماع الناس، آلہہ آلہہ. آلہتکم وہکذا اوقدوا جی وہکذا تضر ودہش الناس وتحیروا. جی ادھیان کریں ترجمہ. لوگ جمع ہوئے، ہم کیا کریں، نفل نون، ہم کیا کریں، آپس میں اکٹھے ہوئے بھی یہ کیا مصیبت پڑ گئی، اب ہم اس کا کیا حل کریں. بتوں کو توڑا ہے. وَأَحَانَ الْآلِهَةَ اور معبودوں کی اہانت کی ہے، توہین کی ہے. کیا سزا ابراہیم کی، کیا بدلہ ابراہیم کا. اب لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے جواب دیا، حرکوہ جلا ڈالو اسے، حرکوہ اس کو جلا دو، وانصروا اور مدد کرو، آلہتکم اپنے خداؤں کی. وہ خدا ہی کیا ہوا جسے مدد کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کیسی انسان کیسی جہالت کا شکار ہو جاتا ہے. عقل ماری جاتی ہے کہ خود خدا بنا کے خود اس کی مدد. خدا کیسا ہوا؟ خدا تو وہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکے اور سب کی مدد کر سکے. اب وہ کیا کہتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو. جی ہا قضا اسی طرح، ہا قضا اس طرح، اسی طرح اوقدو جلاؤ آگ، وَأَلْقَوْا اور ڈال دو ابراہیم کو اس میں. اب انہوں نے یہ تجویز سوچی کہ ایک آگ بڑی جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں ڈال دو. جی جاوید صاحب آپ ٹرائی کریں. وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ لیکن اللہ نے مدد کی اور آگ سے کہا. اچھا ایک فائل میں نے آپ کو بھیجی تھی ورڈ کی، پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں، جس میں یہ سارے الفاظ سے کالا اور کالا بالکل دیکھی کہ نہیں آپ نے؟ وہ آپ اس سے نبراز سے آن کروا لیں، ٹھیک ہے، کلاس کے بعد اس کو آن کروا لیں. ورڈ کی فائل ہے تو وہ اس میں سارے جو قرآن اس میں لکھے ہوئے باقاعدہ کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے. دیکھیے مقبول صاحب نے
دیکھیں ذرا اس کو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، یعنی کالا کا لفظ 1000 شاید 300 کتنے دفعہ آیا ہے. تو ایک دفعہ اگر آپ یاد کر لیں کالا کا مطلب کہا تو یہ مطلب آپ نے قرآن کے 1500 الفاظ یاد کر لیے جو بار بار اس نے ریپیٹ ہونا ہے. تو وہ فائل ضرور دیکھیں، اس فائل میں سے بھی آپ کے امتحان میں آئے گا. پی ٹی ایف میں بھائی نہیں ہے، ورڈ کی فائل ہے. ہاں جی، وہ نبراز صاحب کو سمجھا دے گا. جی، وا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اب اللہ نے یہ حکم دیا یا نار، اے آگ، کونی ہو جاؤ، کونی ہو جاؤ، بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم پر. جی اب آپ پڑھیں عبداللہ. ہاں کذا، اسی طرح آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی ابراہیم پر. اور لوگوں نے دیکھا، ہم دیکھیں ہم پڑھتے ہیں ہم آرائیت الذی یکذب بالدین، یہ وہی رعا سے بنا ہے آرائیت. لوگوں نے دیکھا ان النارا کہ آگ. اب دیکھیں ان النارا، نارا کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے؟ انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پہ حالت نصب اور حالت نصب میں ہے، اسی لیے وہ ساری چیزیں پڑھائی ہیں تاکہ سمجھ آنی شروع ہو جائے. ویسے نارن ہونا چاہیے تھا، پیچھے نارن آیا نا، اصل لفظ نارن ہے، یہاں پہ نارن ہو گیا نارا، زبر آ گئی. مطلب تبدیل نہیں ہوا، مطلب آگ ہی رہے گا. کیوں؟ اس کا مطلب تبدیل ہو کہ یہ حالت نصب میں آ گیا، بس صرف حالت تبدیل ہوئی ہے اور مطلب تبدیل نہیں ہوا. ان نارا یہ حالت نصب ہے. اچھا، وقال للناری یہاں پہ حالت جر ہے. ٹھیک ہے، نار ناری ہو گیا، نارن اصل ہے نا، وہاں پہ زیر آ گئی. وقال للناری، آگ سے کہا، ہے آگ ہی لیکن اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ لام کی وجہ سے، چونکہ پہلے اس کے لام آ گیا ہے. لام وہ حروف میں سے ہے جن کے بعد جو بھی حرف آئے نون آئے گا اس کے نیچے زیر ہوگی. ٹھیک ہے، انا جو بھی ہے اس کے بعد زبر ہوگی. اب یہ اگر کلی آپ کو یاد ہو تو آپ کو حفظ نہ بھی ہو تو آپ جو ہے نا حافظ کی غلطی نکال سکتے ہیں. یعنی کوئی حافظ پڑھے لن نارا تو آپ فوراً اس کو پکڑ لیں گے کہ بھائی لن نارا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، اس کے نیچے زیر آئے گی، لن ناری ہوگا. اور کوئی حافظ پڑھے ان نارا، ان نارو پڑھے تو آپ فوراً اس کو پکڑ لیں چاہے رضوان ہی کیوں نہ ہو. ایک بھائی ان نار اس کے بعد آ ہی نہیں سکتی پیش، آنی زبر ہے. ویسے رضوان ایسی غلطی نہیں کرتا لیکن ویسے بطور مثال کہہ رہا ہوں. جی، لوگوں نے دیکھا کہ آگ نے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا. کہ ابراہیم خوش ہے، یعنی بجائے اس کے وہ آگ کے اندر خوش ہیں. اور ابراہیم صحیح سالم بھی ہیں، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوا ان کو. تحیرو، لوگ حیران ہوئے اور بہت ہی زیادہ حیرت زدہ رہ گئے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک رکھیں اس کو. لوگ حیران ہوئے اور بہت ہی حیرت زدہ. داعش کی مطلب حیرانی کی آخری سٹیج، دہشت زدہ ہو گئے، بلکہ جسے کہتے ہیں نا حیرانی سے دہشت زدہ ہو جانا، یہ داعشو ہوتا ہے. حیران ہو کے بندہ بالکل گم سم رہ جائے، یہ دہشت زدہ ہے. اور جو تحیرو ہے وہ حیرانی ہے، اور دہشت حیرانی کی آخری جو شکل ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی، سکتے جیسے میں انسان آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دہشت زدہ رہ گئے. یہاں دہشت تو خوف سے ہوتا ہے نا، دہشت ایک حیرانی سے بھی ہوتا ہے سارا. اچھا جی، میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جو حالت نصب ہوتی ہے اور ایک حالت جر ہوتی ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، الف نون جو ہے تثنیہ الف نون کے ساتھ آئے یا نون کے ساتھ مطلب ایک ہی ہوگا. تثنیہ قرآن میں دو طرح استعمال ہوگا، مسلمانی یا مسلمینی، مؤمنانی مؤمنینی، صالحانی صالحینی، عالمانی عالمینی. تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، مطلب ایک ہی رہے گا، مطلب دو ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ سارا آپ کو سمجھایا دکھایا ہے پڑھایا ہے. اس میں ترجمے میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. وہ پہلی شکل جو ہے وہ اس کی اصلی شکل ہے جس کو حالت رفع کہتے ہیں. یہ اگر آپ کو بھول بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف ترجمہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دو کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے. اور جمع میں ہم نے دیکھا کہ واو نون اس کی اصل علامت ہوتی ہے مؤمنون، مسلمون، قانتون،
تائبون، ساجدون، صالحون، یہ اصلی شکل ہے، دو سے زیادہ. اور لیکن اگر یا نون میں بدل جائے مؤمنینی، مؤمنینا، مسلمینا، صالحینا، قانتینا، تائبینا، ساجدینا، تو یہ بھی جمع ہے، اس میں بھی کنفیوز نہیں ہونا، یہ بھی جمع ہے اور وہ بھی جمع ہے. مومنون بھی جمع ہے، مؤمنین بھی جمع ہے، صالحون بھی جمع ہے، صالحین بھی جمع ہے. فرق صرف یہ ہے آپ کے علم کے لیے کہ وہ حالت نصب اور جر ہے، وہ حالت رفع ہے. لیکن آپ ترجمہ کرتے وقت آپ کے ذہن میں حالت نہ بھی آئے، ترجمہ صحیح کریں کہ ترجمہ آپ جمع کا ہی کریں گے. مومنون کا ترجمہ بھی بہت سے مومن، اور مؤمنین کا ترجمہ بھی بہت سے مومن. صالحون کا ترجمہ بھی بہت سے نیک انسان، اور صالحین کا ترجمہ بھی بہت سے نیک انسان. ٹھیک ہے، اب یاد رہے گا، یہ تو مشکل نہیں ہے نا، بس یہ یاد رکھیں. یہ حالتیں اگر آپ کو بھول بھی جائیں تو بے شک اپنی حالت بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تثنیہ ہے اس کا آپ نے ترجمہ چاہے وہ الف نون کے ساتھ ہو یا نون کے ساتھ، ترجمہ دو ہی کرنا ہے. اور جو جمع ہے چاہے واو نون کے ساتھ ہو یا نون کے ساتھ ہو، علامت کیا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہوگی جمع کے اوپر، اور تثنیہ میں ہمیشہ زیر ہوگی. تو یہ علامت بند کر کے آپ یاد رکھیں، ہمیشہ یہ علامت ایسے ہی ہوگی کہ تثنیہ کے نیچے نون کے نیچے زیر ہوگی، اور جمع میں نون کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، ایک بات رہ گئی تھی اس میں، یہ جو تھا نا رسالت. رسالت میں ہم نے دیکھا کہ نبی رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی سے، اس شخصیت سے محبت بھی ہو، ان کی عظمت بھی دل میں ہو، اور ان کا اتباع اور ان کی اطاعت بھی ہو. اچھا، اب اس سے شرک ہوتا ہے، توحید میں شرک ہوتا ہے نا، اس سے شرک پھر رسالت بھی ہوتا ہے. شرک پھر رسالت، رسالت میں شرک، اور یہ ہمارے ہاں عام ہے. توحید میں شرک تو تھوڑا ہے، رسالت میں شرک بہت زیادہ ہے. اچھا، رسالت میں شرک کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کی محبت نبی کی محبت تقاضا کرتی ہے، یا جس طرح کی اطاعت نبی کی ہونی چاہیے، اسی طرح کی اطاعت آپ کسی اور کی کر لیں تو وہ شرک پھر رسالت ہو جائے گی. نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے، باقی سب کی اطاعت مشروط ہے. نبی سے کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا، باقی سب سے کوشچن ہو سکتا ہے. اگر کوئی پیر یہ سمجھے کہ میری اطاعت غیر مشروط ہے، مجھ سے کوئی کوشچن نہیں ہوگا، اور مرید بھی یہ سمجھنے لگ جائے، تو وہ شرک پھر رسالت کا مرتکب ہوگا. اس نے اس پیر کو اٹھا کے نبی کے مقام پر کھڑا کر دیا. ہم نے، یعنی ہمارے معاشرے نے بڑے چھوٹے چھوٹے نبی بنائے ہوئے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے اسی طرح عمل کرنا ضروری ہے جس سے نبی کی رائے، تو اس نے امام ابو حنیفہ کو اٹھا کے نبی کے مقام پہ کھڑا کر دیا. بالکل نہیں. امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، امام شافعی سے اختلاف ہو سکتا ہے، امام مالک سے اختلاف ہو سکتا ہے، امام بخاری سے اختلاف ہو سکتا ہے. صرف ایک ہستی ہے نبی کے، ان کے اختلاف کا دل کے اندر بھی خیال آئے تو ایمان ختم ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں مقام کیا ہے. یعنی نبی سے اختلاف کا خیال دل کے اندر آنا ایمان ختم کر دے گا. نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا ایمان ختم کر دے گا. پیر سے کوئی فرق نہیں ہے، پیر سے آواز اونچی ہو سکتی ہے، علماء سے اونچی ہو سکتی ہے. ہمارا کیا مشورہ ہو گیا کہ آج کل پیروں نے، مولویوں نے، علماء نے، ان سب نے اپنی برقرار رکھنے کے لیے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے گروپ، اپنے مفادات، تو لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے کہ ہماری اسی طرح کی عزت کرو جس طرح نبی کی عزت ہوتی ہے، ہم سے اختلاف نہ کرو. لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ کہ ہم سے اختلاف نہ کرو. کوئی پیر صاحب سے اختلاف ہو گیا، کوئی بابا جی نے اختلاف ہو گیا، کوئی فلاں امام سے اختلاف ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. آپ نبی تو نہیں ہیں، نبی سے اختلاف نہیں ہو سکتا. دیکھیں امام ہے نا، اماموں نے آپس میں اختلاف کیا. امام ابو حنیفہ نے امام شافعی سے کیا، امام شافعی نے امام مالک سے کیا. اگر یہ چار آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں تو پانچواں کیوں نہیں کر سکتا؟ چھٹا کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بس دلائل ہونے چاہیے اس کے پاس، اسٹرانگ دلیل ہونی چاہیے، تو آج بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس شرک پھر رسالت سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کو نبی کے اصل مقام پر قائم رکھنا، اس حالت میں مرنا ہمارا ضروری ہے کہ نبی کا جو مقام ہو ہم وہ مقام ساتھ لے کے آخرت میں جائیں. جس طرح اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا توحید کے بارے میں، اس طرح اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو ہم نے آخرت کے بارے میں پڑھ لیا تھا. آج 2 منٹ میں تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے.
اچھا تقدیر میں بھی ہمیں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، اس کو بھی آسان یاد رکھیں کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے. تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے. اللہ نے اپنا وہ علم ایک جگہ لکھ لیا ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، ہمیں اس سے کیا ہے، اس سے ہمیں ہمارے اختیار پر ہمارے ارادے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے ہمیں ارادے اور اختیار کی طاقت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ کا علم ہمیں اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں روکتا. تو جو روکتا ہے نہیں روکتا. کنفیوژن انسانوں کو ایسی یہاں ہوتی کہ شاید اللہ روکتا، نہیں، اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے، اسی آزادی کی بنا پر تو حساب ہوگا نا ہمارا. اگر یہ آزادی اختیار نہ ہوتا تو ہمارا حساب کتاب نہ ہوتا. جس طرح فرشتوں کا حساب نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہیں. انسان مجبور نہیں ہے، انسان کے پاس ارادہ کرنے اور اختیار کرنے کی طاقت ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک حد تک ہے. میں اس وقت یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں ایک پاؤں اٹھا سکتا ہوں، دونوں نہیں اٹھا سکتا. میرا اختیار اتنا ہی ہے. اللہ کا اختیار کہ میرے دونوں پاؤں اٹھا دیں وہ تقدیر ہے، وہ پھر تقدیر ہے. ٹھیک ہے، تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ کا علم انسان کو کوئی کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا. بس اس لیے یہ یاد رکھیں، انسان پریشانی ہوگا. اچھا وہاں پریشانی کیا ہوتی ہے؟ دو قسم کی تقدیر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مبرم، ایک ہوتی ہے معلق. مبرم تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ نے طے کر دی ہے، اس بندے نے اتنے سال جینا ہے، ختم، خلاص، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور معلق وہ تقدیر ہوتی ہے جو چینج ہوتی رہتی ہے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے اعمال سے وہ چینج ہوتی ہے. اچھا رزق انسان سمجھتا ہے کہ رزق انسان میری قسمت میں، بالکل ٹھیک ہے. رزق کا ایک خاص پورشن مبرم ہے. رزق کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تقدیر میں. وہ تقدیر میں ایسے ہے کہ اللہ نے کہا یہ اتنا پورشن تو اس کو لازمی ملنا ہے، چاہے یہ کام کرے نہ کرے، اس کو ملنا ہے، یہ اس کی تقدیر میں ہے، یہ مبرم ہے. رزق کا دوسرا حصہ اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اتنی محنت کرے گا اتنا دوں گا، اتنی محنت کرے گا اتنا دوں گا. اور رزق کا تیسرا حصہ اللہ نے دعا کے ساتھ جوڑا ہے. دعا اور صلہ رحمی حدیث میں آتا ہے، دعا اور صلہ رحمی ان دونوں کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے. رزق کا ایک حصہ فکس ہے، مقرر ہے، وہ آپ کچھ کریں نہ کریں وہ آپ کو ملنا ہی ہے. لیکن رزق کے باقی حصے معلق ہیں، وہ محنت کے ساتھ، دوسرا حصہ محنت کے ساتھ، تیسرا حصہ دعا اور صلہ رحمی کے ساتھ. اور بہت ساری حدیثیں اس کی گواہ ہیں. تقدیر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک فکس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مبرم، اور ایک معلق ہوتی ہے جو آپ کی دعاؤں سے، آپ کی ایفرٹ سے، آپ کی کوشش سے، صلہ رحمی سے، لوگوں کے ساتھ یعنی ڈیلنگ سے، رحم کرنے سے، وہ تقدیر اس کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی. وہ اس رجسٹر میں یہی لکھا ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا تو تبدیل کر دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا. اچھا برا دونوں، اچھا برا دونوں. میں اس کی مثال دیا کرتا تھا دوستوں کو کہ دیکھیں ہمارے جو اسکول یا کالج تھا اس کا ٹائم تھا 2 بجے تک. اب 2 بجے کے بعد میں فارغ ہوں. اب 2 بجے تک جو میں نے کام کیا اس کی ظاہر مجھے تنخواہ ملے گی. اب اس کے بعد میں، چونکہ شام کو ٹائم ہوتا تھا، میں شام کو ٹیوشن پڑھاتا تھا. اب اگر میں ٹیوشن نہ پڑھاؤں تو اللہ اس میں لکھا ہو کہ نہیں پڑھائے گا تو نہیں ملے گا، پڑھائے گا تو ملے گا. ٹھیک ہے نا، یہ محنت ہے. یعنی محنت کرے گا، اتنی کر لے گا تو میں اس کو یہ رزق دے دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا. اسی طرح دعا ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور صلہ رحمی ہے، اور دوسروں کی دعائیں ہیں، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بطور خاص رزق میں اضافہ جو ہے اللہ نے ماں باپ کی دعاؤں سے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے جوڑا ہے. علم میں اضافہ جو ہے وہ اللہ نے استاد کی عزت اور استاد کی دعاؤں کے ساتھ جوڑا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، کل انشاءاللہ ملتے ہیں.